بچے لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں سے زیادہ کی قیمت رکھتے ہیں تمہارے لیے. یہ کوئی کنکر اور پتھر نہیں کہ اٹھا کر کے لائے. تم میں سے ہر ایک کے گھر کا بچہ کروڑوں نہیں اربوں سے زیادہ قیمتی ہے. آپ میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ تمہارا بچہ کل کو مستقبل کا کیا بننے والا ہے. یہ پوری قوم کی قیادت بھی کر سکتا ہے اور پوری قوم کی کشتی کو ڈبو بھی سکتا ہے. ان بچوں کو ہلکے میں نہ لو. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب حدیثوں کی طرف میں آتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، بچوں کو اگر کچھ سکھانا ہے تو کیا سکھائیں؟ کیا سکھائیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. توجہ چاہتا ہوں، 3 باتیں ضرور سکھا دینا. وہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن الکریم. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضور فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو 3 باتیں ضرور سکھا دینا. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 رسول کی اہل بیت کی محبت، اور تیسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا قرآن کی تلاوت. مصطفیٰ کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تلاوت، یہ 3 چیزیں اپنے بیٹوں کو ضرور سکھانا. میرے عزیزوں یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں. جس بچے کو بھی آپ نے حب مصطفیٰ دیا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیا ہے، گویا کہ دنیا کو ایک اعلیٰ حضرت دیا ہے. دنیا کے سامنے ایک امام عشق و محبت ہے جس نے اپنے بچوں کو رسول پاک کی محبت دی. آج بریلی کا تاجدار امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوری دنیا میں چرچا ہوتا ہے. اور عشق و محبت کے ہم نعرے بھی لگاتے ہیں تو ساتھ میں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اس اعلیٰ حضرت کے اتنے چرچے، تو کیا کبھی آپ نے یہ سنا کہ ان کے ماں باپ نے انہیں کس بات کی تربیت دی تھی؟ ان کے ماں باپ نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ اسکول کی تعلیم اپنی جگہ پر، یونیورسٹی کی تعلیم اپنی جگہ پر، لیکن ایک تعلیم تو ہر بچے کو دینا ضروری ہے. اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں، میں بچپن میں ہی جب اپنے والد گرامی سے پڑھنے لگا تو کچھ ایسے فن تھے، کچھ ایسے سبجیکٹ تھے جس میں مجھے بڑا شوق تھا. وہ کون سے سبجیکٹ ہیں؟ منطق، فلسفہ اور میتھمیٹکس. آپ کو میں بتاؤں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا میتھس میں، میتھمیٹکس میں اتنا بلند مقام ہے. آج کوئی بھی میتھس کا ماہر سے ماہر آدمی میرے پاس آئے، میں اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے وہ میتھس کے فنڈے اس کے سامنے رکھتا ہوں، 100 سال بعد بھی وہ حل کرتے کرتے اس کے پسینے نکل جائیں. وقت کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر اس احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے مسائل کو حل کرنے سے عاجز آ گئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ میتھمیٹکس آج بھی کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھائی جانے والی باتیں کر رہا ہوں، اوکلیدس، لوگارزم اور بہت سارے ایسے فنڈے ہیں جن کو آج کے بچے حل بھی نہیں کر پائیں گے. وہ وقت کا امام جن کو دنیا مولوی اور مولانا کہتی ہے، کتابوں میں ایسے لکھ رکھا ہے کہ 100 سال بعد بھی حل ہونا مشکل نظر آتا ہے. لیکن اس امام احمد رضا فاضل بریلوی نے اتنے ٹف میتھمیٹکس کے فنڈے سیکھے کہاں سے تھے؟ آپ نے مشہور واقعہ ان کا سنا ہوگا کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے ایک بڑے پروفیسر صاحب ایک میتھس کے مسئلے میں الجھ گئے تھے. اس کو حل کرنے کے لیے وہ جرمنی یا لندن کا سفر کرنے والے تھے، آکسفورڈ. اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد جو وہاں پر موجود تھے، انہوں نے کہا چلیے ہمارے مولانا احمد رضا صاحب کے پاس. پہلے تو اس پروفیسر صاحب نے کہا یہ مولوی لوگوں کا تھوڑی نا ہے، یہ ایک میتھمیٹکس کا فنڈا ہے. تو اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے کہا ٹھیک ہے میتھمیٹکس کا فنڈا ہے، لیکن
لندن اور جرمنی جانے میں آپ کے سفر کا جتنا خرچہ ہوگا بریلی جانے میں اتنا تو نہیں ہوگا، ٹرائی کر لیجیے۔ انہوں نے کہا میں ٹرائی کرتا ہوں۔ آئے بریلی، عصر کا وقت تھا، عصر کا وقت، جو پروفیسر صاحب جو مسئلہ کئی دنوں سے حل نہیں کر پائے تھے، اذان عصر کی ہو چکی تھی، بیچ میں ملاقات ہوئی، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا علی گڑھ سے اس کام کے لیے آئے۔ کھڑے کھڑے اعلیٰ حضرت نے پوچھا وہ کیا پنڈا ہے، کون سا مسئلہ ہے جس میں آپ الجھ گئے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے کہا وقت بہت کم ہے، نماز تو ہو لینے دیجیے، بعد میں تفصیل سے رکھتا ہوں۔ کہا آپ بتا تو دیجیے سوال کیا ہے۔ انہوں نے اپنے پیپر کھولے، صرف اعلیٰ حضرت نے اشاروں میں ادھر ادھر سے انگلیاں رکھ کر کے بتایا کہ اس کا حل اس طرح سے نکل سکتا ہے، اور میں ابھی عصر کی نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ نماز کے لیے گئے وہ پروفیسر صاحب، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت نے نشاندہی کی تھی اس کے اعتبار سے جب اپنے مسئلے کا حل نکالا تو بالکل درست اور صحیح مسئلہ نکلا، اس کا جواب، اس کا رزلٹ بالکل صحیح نکلا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہے، جس کے لیے میں لندن کا سفر کر رہا تھا یا جرمنی جا رہا تھا، وہ تو بریلی کی موجودہ خانقاہ کا ایک مولوی حل کر گیا۔ اور عصر کی نماز کے بعد جب آئے اعلیٰ حضرت تو پوچھا پروفیسر صاحب کیا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہا بس آپ کی سنت پڑھنے سے پہلے تو میرا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ میتھس میں وہ مقام، سائنس میں جنہوں نے نیوٹن کو اور آئنسٹائن کو بھی مات دیا ہے، اس احمد رضا خان کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے نظریات کو رد کرنے والا ہندوستان کا ایک عبقری عالم، آپ نے اس نظریے سے اعلیٰ حضرت کو دیکھا نہیں ہوگا میرے عزیزو، جس نے پانی کی 100 سے زیادہ قسمیں لکھ دی ہوں۔ جس فیلڈ میں بھی آپ اس عبقری امام کو دیکھیں گے، سچ کہا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں۔ آج میرا موضوع نہیں ہے، میرا موضوع نہیں ہے، درمیان میں بات آئی ہے، مجھے عرض کرنا ہے۔ میتھمیٹکس میں، سائنس میں، جغرافک میں، اور تو اور آرکیالوجسٹ، اور پھر آسٹرونومی، زمینوں کا علم، آسمانوں کا علم، اس پر مکمل کتاب لکھنے والا، یہ سارے یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے شعبوں کی بات کر رہا ہوں۔ بات صحیح ہے؟ مدرسوں میں پڑھائے جانے والی باتیں ہو سکتا ہے آپ کو نہ لگے، یونیورسٹیز میں پڑھائے جانے والے ان شعبوں کی، ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں جس پر مکمل انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں۔ اب آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ اس اعلیٰ حضرت نے، اس امام احمد رضا نے میتھس کے اتنے ٹف فنڈے، منطق، فلسفہ، فلسفی کے، آسٹرونومی کے، آسٹرولوجی کے، یہ ٹف فنڈے سیکھے کہاں سے؟ کون ہے استاد؟ کہاں سے سیکھے؟ باپ نے کہاں سکھایا؟ اب سنو اسی اعلیٰ حضرت کا جواب۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شروع میں مجھے میتھمیٹکس کا بڑا شوق تھا، علم منطق، علم فلسفہ، آسٹرونومی، آسٹرولوجی، آرکیالوجی، یہ تمام چیزوں کا شوق تھا۔ ایک بار میں کتابیں لے کر کے بیٹھا تھا، منطق کی، فلسفی کی اور یہ میتھمیٹکس کی۔ میرے باپ آئے، مولانا نقی علی خان، عاشق رسول ہیں، والد اعلیٰ حضرت کے والد آئے، کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا یہ حساب، ریاضی، سائنس وغیرہ کی چیزیں۔ باپ نے وہ ہاتھ سے اٹھا لیا، کہا احمد رضا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھ، یہ سب تو خیرات میں مل جائیں۔ یہ ہے حدیث کی تشریح، علموا اولادکم ثلاث خصال حب نبیکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیٹوں کو کچھ سکھاؤ تو سب سے پہلے اپنے مصطفیٰ کی محبت سکھاؤ۔ باپ نے اپنے بیٹے کو اتنی محبت سکھائی رسول کی، دنیا سب چھوڑ دیا اور اس کے بعد پوری زندگی عشق رسالت کے لیے وقف کر دیا۔ آج دنیا میں عشق، محبت، یہ دو لفظ ایسے ہیں جب پکارے جاتے ہیں تو اس بریلی کے امام کا نام آ جاتا ہے۔ بیٹوں کی تربیت کرو تو اس انداز سے کرو کہ سب سے پہلی عادت تمہارے بیٹے کے اندر آنا چاہیے کہ وہ اپنے نبی سے ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو، وہ ٹوٹ کر کے محبت کرتا ہو، اپنے بچوں کا اتنا عشق اپنے نبی کا دے جاؤ۔
آج کے حالات میں میرے عزیزوں یہ سب سے اہم چیز ہے. بچوں کو رات کو لے کر آپ جب بیٹھے تو اپنی محبت نہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ فرما بردار ہو، ہر باپ چاہتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ میں یہ اختیار نہیں ہے. جب بچہ 4 سال کا، 6 سال کا ہو، 10 سال تک ہو سکتا ہے تمہارا بچہ تمہاری ہر بات مان رہا ہو. تھوڑی جوانی آنے دو، پھر دیکھو جب تمہارا بڑھاپا آ جائے اور بیٹوں کی جوانی آ جائے، اب کون بچہ فرما بردار ہے، کون کتنا ادب کرتا ہے، یہ دیکھنے کے قابل ہے. جب باپ جوان ہوگا، بیٹا بچپن میں ہوگا، ہر بچہ اپنے باپ کی عزت کرتا ہے. لیکن جب معاملہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، جب تم بوڑھے ہو جاؤ، ریٹائرڈ ہو گئے، کام کاج نہیں کرتے، اب بچہ کما رہا ہے، پھر دیکھو بات کرنے کا انداز کیسا ہے. کہتا ابا تم خاموش رہو، تمہیں کیا معلوم. ایسا لگتا ہے اس نے اپنے باپ کو جنا ہے، باپ کو مشورے دیتا ہے. یہ ہے کئی گھروں میں ہے، باپ کو کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے. یہ باتیں جن لوگوں کو لگتی ہیں میرے عزیزوں، بچوں سے بھی میں کہتا ہوں تم جھڑک تو دیتے ہو، ابا چپ رہو نا، کیا بار بار بیچ میں ٹانگ اڑاتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو اتنا بولنے پر باپ چپ ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں اندازہ نہیں کہ دل پر کیسی چھریاں چلتی. جب بیٹا باپ کو پلٹ کر جواب دیتا ہے، اسے اپنا پورا پرانا ماضی یاد آتا ہے. یہ میرا وہی بچہ ہے جس کو میں انگلی پکڑ کر چلاتا تھا، کندھے پر بٹھاتا تھا. آج بچہ جوان ہو گیا، اب مجھے جواب دینے لگا. تاؤ بدل گئے، لہجہ بدل گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بڑھاپے میں بھی تمہارا بیٹا سر جھکا کر کھڑا رہے، تم بڑھاپے کی بات نہیں، میں نے وہ باپ بھی دیکھے بستر پر سوئے ہیں، لکوا مار چکا ہے، ہاتھ پیر ہلتے نہیں. ایسے جو بڑھاپے میں بیمار باپ ہیں، ان باپوں کے کچھ بچے ایسے ہیں جو ہاتھ باندھ کر کے پیروں کے پاس کھڑے رہتے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں اب تو باپ اٹھنے کے بھی قابل نہیں. یہ بیٹا آج ادب کیوں کر رہا ہے؟ باپ تو اب مارے گا بھی نہیں، جائیداد تمہاری ختم بھی نہیں کرے گا، یہ تو فالج زدہ ہے، پیرالائز ہو گیا ہے، پھر بھی بیٹا ادب کیوں کر رہا ہے؟ کچھ گھروں کی بات میں بتا رہا ہوں، یہ وہ بیٹے ادب کر رہے ہیں. کون سے ہیں؟ یہ نسخہ میں آج دے جاتا ہوں. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مجبوری کے وقت، تمہارے بڑھاپے کے وقت تمہارا طاقتور بیٹا تمہارا ادب کرنا چاہے، اگر تمہاری خواہش ہے تو سنو، نسخہ یہی ہے کہ جب اللہ تمہارے ہاتھ میں اس کی تربیت دے رہا ہو، جب تم جوان اور بچہ چھوٹا ہو، اس وقت تم اپنی محبت اس کے سینے میں مت ڈالنا. بیٹا باپ سے ایسے مت بات کر، بیٹا باپ کو مقدم رکھ، نہیں، تم کچھ مت بولو اپنے بارے میں. بس اس بچے سے کہو کہ بیٹا چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، اگر کوئی نام تیری زبان پر ہو تو محمد محمد ہونا چاہیے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہونا چاہیے. باپ جب اپنے بچے کو یہ تربیت دے گا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی اللہ کہتے کہتے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جن باپوں نے اپنے بچپن کے بچوں کو یہ ادب دیا ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، معذور ہو جاؤ، پیر ہاتھ کٹ بھی جائیں، لیکن مجال ہے وہ بیٹا تمہارا نافرمان ہرگز نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تم اپنے بچوں کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو، اور بدلے میں مولا بڑھاپے میں تمہاری محبت تمہارے اولاد کے سینے میں ڈالتا ہے. تمہاری محبت اللہ ان کے سینوں میں ڈالتا ہے. یہ تربیت کی ضرورت ہے. ان بچوں کو سب سے پہلی چیز کیا سکھانا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی محبت. اگر یہ آپ نے اپنے بچوں کو دے دیا تو بہت بڑا تحفہ دیا، بہت بڑا انعام دیا اپنے بچوں کو. اور الحمدللہ ہم سنی ہیں، اہل سنت و جماعت کی جہاں جہاں بھی ہم نے مجلسیں دیکھی ہیں، یہ جو ابھی چھوٹے بچے اسٹیج پر آئے، عموماً ہوتا ہے مقرر بعد میں آتے ہیں. گلی محلے کے چھوٹے بچے پہلے نعت گنگنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ختم کبھی نہ ہونے دینا. اسٹیج چاہے کتنا بڑا ہو، کتنا بڑا مقرر کیوں نہ آنے والا ہو، لیکن محلے کے بچے، گلی کے بچے جب اسی منبر پر کھڑے ہو کر
میرے مصطفیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری امیدیں جاگ جاتی ہیں، اس لیے کہ یہاں کے باپوں نے اپنے بچوں کی زبان پر گانے نہیں دیے، مدینے کے تاجدار